صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے فرزند تھے اور محبوب بھی سب سے زیادہ. نرینہ اولاد اور بھی تھی، 12 بیٹے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں جن میں فراست کا نور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جبین سے اس ستارہ کی چمک دیکھ رہی تھی جس نے آگے جا کے آسمان ہدایت پہ چمکنا تھا اور جس کی روشنی سے ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ جانے. ایسی نئی بات کہ پیغمبر محبت کرنے میں انسان نہیں برتتا، اولاد میں سے کسی کو زیادہ چاہے کسی کو نظر انداز کر دے، یہ نبی کے شایع نشان نہیں. نبی کی پوری زندگی حکیمانہ اور منصفانہ ہوتی ہے، اس کا کوئی زندگی کوئی پہلو پیغمبر کی زندگی کا جانبدارانہ نہیں ہوتا کہ کسی جانب جھکاؤ کسی جانب کم. لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیکر تھا اس میں عظمت پنہاں تھی، اللہ نے انہیں نبوت و رسالت کا تاج پہنانا تھا اور آگے چل کر بڑے ہونے والے بچے بچپن میں بھی پہچانے جاتے. اگر نگاہوں میں بصیرت ہو اور دیکھنے والوں میں تعمق نظر ہو تو وہ بڑا بن کر بڑا ہونے والے بچے کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے اور اس کی جبین سے عظمت کے نشان محسوس کر لیتے ہیں. یہ تو ارباب بصیرت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر پیغمبر کی بصیرت اور پیغمبر کی نگاہ کا تعلق اس کی کوئی حد ہے؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے تھے کہ یہ آسمان ہدایت کا تابندہ ستارہ تھا. اسے اللہ نے نبوت و رسالت سونپنی تھی. گویا یوسف علیہ السلام اللہ کی امانت تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پڑ گئی. خاص بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج بھی میری عظمت کو سلام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے 11 ستارے چاند اور سورج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. صاحب بصیرت اور صاحب فراست حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا خواب سنتے ہی فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا
ان الشیطان للانسان عدو مبین. لفظ جگر اپنا یہ خواب کہیں بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کر دینا، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ شیطان تو انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں تیرے عظیم مستقبل کے خلاف سازش نہ کر بیٹھے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس طرح یوسف کو چن لیا، ہم نے عظمتوں سے ہمکنار کیا یوسف کو، لیکن عظمت سے ہمکنار ہونے سے پہلے آزمائشوں سے گزرنا ضروری تھا. جب بھٹی میں سونا جاتا ہے تو پھر کندن بن کے چمکتا ہے. بھٹی میں جائے بغیر سونا کھڑا نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے بچپن میں ہی کم عمری میں کم سینی میں مبتلا کیے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ارشاد رہنمائی کرتا ہے. فرمایا فإن كل ذي نعمة محسود، جس پر اللہ کا انعام ہوگا اس پر حسد کیا جائے گا. جس پر حسد کیا جائے وہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس نے مجھ پر انعام کیا، جبھی تو حسد کیا جا رہا ہے. اگر میرے اندر جوہر نہ ہوتا تو میرے خلاف لوگ کیوں کرتے؟ بعض لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہر شخص میری تعریف کرے. کیسے ہو سکتا؟ ہر شخص تعریف اس لیے نہیں کر سکتا کسی کی کہ اس میں اگر جوہر ہوگا تو پھر حاسدین کی کھیت بھی تیار ہو جائے گی. تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے، حمایت کرنے والے کم ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات میں بہت سارے سوالوں کا جواب موجود ہے. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب وہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے بڑے ہم ہیں اور محبوب یوسف ہے، ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں اور اس کے بھائی بنیامین کو زیادہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو قابل برداشت نہیں. یقیناً ہمارے باپ کو ٹھوکر لگی ہے، ہمیں سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. آئیے مل کے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ حسد کی بیماری سے بچائے. آگ ہے آگ. سازش بھی ملاحظہ فرمائیے، کوئی اور بات نہیں، بس قتل ہی کریں گے. قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، یا کہیں ایسی جگہ دور پھینک دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کی نگاہیں زندگی بھر یوسف کو دیکھنے سے ترس جائیں.
کسی نے کہا مظلوم کا خون بچاؤ گے کیسے؟ خون پتا نہیں بولتا ہے، تو پھر اس معصوم کا خون کیسے بچاؤ گے؟ شیطان نے حربہ دیا، قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں محب بن جانا، بعد میں یوسف کے محب بن جانا، وارث بن جانا یوسف کے خون کے، رونا پیٹنا، یوسف کے ہمدردوں میں اور دوستوں میں خود شامل ہو جانا، اس طرح پر یہ جرم پچایا جا سکے گا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اب انہی میں سے ایک بھائی کہنے لگا، کسی جاندار کو مارنے کو طبیعت مائل نہیں ہوتی، تم یوسف جیسے حسین کے گلے سے خنجر چلاؤ گے، وہ دل کہاں سے لاؤ گے کہ یہ شخصیت کر سکو؟ درندہ بننے کے بجائے میری تجویز یہ ہے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی راہی کوئی مسافر گزرے گا تو اٹھا کے لے جائے گا، یوں قتل سے بھی بچ جاؤ گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ یوسف دور ہو جائے گا۔ ایک تصور جو ہے قرآن کریم میں، وہ ہر واقعے میں ہر قصے میں حکمرانی کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، اور وہ ہے تصور توحید۔ وہ کیا ہے؟ تصور توحید۔ کوئی واقعہ آپ اٹھا لیجیے قرآن کریم کا، اس میں توحید کا تصور غالب ہوگا اور حکمرانی کرے گا، ادھر ادھر سے بات یہیں آ کے ختم ہوگی کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے اور اسی کے اختیار میں۔ اب دیکھیے سازش ہو رہی ہے، قتل کر دیا جائے یا اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا جائے۔ اگر دشمنی کے لیے سوچا جا رہا ہے تو اللہ نے انہی میں ایک دوست بھی پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق جب دریا سے بہتی ہوئی فرعون کے حوض میں آ گئی، اب سب سے بڑا دشمن فرعون اسی بچے سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو وہ تہہ تیغ کر چکا ہے، اور اس کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اسی کے پاس آ گئے، لیکن جب آ گئے تو پھر بچاؤ کی صورت بھی دیکھیے کہ جناب آسیہ فرعون کے گھر میں موجود ہے، جو حضرت موسیٰ کی دوستی کا حق ادا کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی پکڑتے ہیں اور آ کے سرخ ہو جاتی ہے کمبا، غصے میں جھنجھلا کے کہتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، یہ بہت خطرناک بچہ ہے، تو سیدہ آسیہ فرماتی ہیں بالکل ہی تم تو شقی القلب ہو اور کج نصیب ہو، بیٹا تمہارا ہے نہیں، جب مر جاؤ گے تو تمہاری کرسی پہ ارے گہرے قبضہ کر لیں گے، تمہاری دولت، تمہارا ساز و سامان، یہ شاہی، یہ خدائی، اس کا وارث کون بنے گا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چاند جیسا بچہ تیرے گھر میں بھیج دیا ہے، دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرا بیٹا بنے؟ اس کو پالنا چاہیے، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، یہ تیری کرسی کا وارث بنے گا، تیری دولت کا وارث بنے گا، تیرے ساز و سامان کا وارث بنے گا۔ تو فرعون کہتا ہے ہاں بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے تو نے، بس ایسا ہی کرتے پانا۔ دشمن اگر طویل نگہباں کبھی طرح، چنانچہ یہی تجویز ایکسپٹ کر لی گئی، اسے فائنل کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے کنویں میں ڈالتے ہیں۔
لیکن اب یوسف کو مانگنا تھا باپ سے، تو اس کے لیے دوستی کے لبادے میں آئے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک تطبیق ہو رہی ہے، بے ساختہ مطابقت ہو رہی ہے، وہ کرتا چلا بالکل اسی طرح سازش ہو رہی ہے جس طرح کے نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بسوئے حسین ابن علی من جانب شیعہ نے کوفہ دیا، بسوئے ماں کے پیشوا مقتدا نظارے اور حضرت مرید تڑپ رہے ہیں، ہم بے قرار ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، یہاں کھیتیاں پک چکی ہیں، باغ لہلہا رہے ہیں، لیکن آپ جو نظر نہیں آتے تو ہمارے لیے کوئی بات وجہ سکون نہیں، بس حضرت تشریف لے آئیے۔ سیم ایک ہی مضمون ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، مالا کا وہ کیا دیا ہے آپ کو کہ آپ اعتماد نہیں کرتے ہم پر؟ آخر ہمارا بھائی ہے، ہم بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تو ہر وقت سے گھر میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ زندگی کس طرح گزارے گا؟ ہمارے ساتھ دے دیے، ہم اسے جنگل میں لے جاتے ہیں، شکار بھی کھیلیں گے، شکار بھی خصوصی شکار بھی کھیلیں گے، تفریح بھی ہوگی، اور ہم اسے لڑائی کے کرتب بھی بتائیں گے، اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم آپ کی یوسف کی حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل دھڑکتا ہے، جب حادثہ پیش آنے والا ہو نا تو ذرا دل کی دھڑکن کئی دن پہلے تیز ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہا کسی نے؟ دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری، دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرے لقبے جگر کو لے جاؤ اور کوئی درندہ میرے بیٹے کو کھا نہ جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بھائی اب زبان کہنے لگے کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر کیسے قریب آ سکتا ہے ہمارے بھائی کے؟ مطمئن رہیے، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ لے جائیں گے، حفاظت کریں گے اور سلامت واپس آپ تک لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کو روانہ کیا، چونکہ اللہ کی منشا یہی تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہن رکھا تھا جب نمرود کی آگ میں ڈالے تھے، اور اللہ نے اس آگ سے اپنے خلیل کو بھی بچایا تھا، کرتا بھی محفوظ رہا تھا، وہی کرتا جو نسل بعد نسل حضرت یعقوب کے پاس آیا تھا، وہی کرتا حضرت یوسف کو پہنایا، اور دور تک اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ حضرت یوسف بھی جاتے جاتے پلٹ کے اپنے باپ کو
دیکھتا ہے اور باپ بھی اپنے لگتے جگر کو دیکھتا ہے. لے جاتے ہیں جنگل میں، ویرانے میں پہنچتے ہی تیور بدل گئے. وہی جو کچھ دیر پہلے محبت کر رہے تھے اچانک عداوت پہ اتر آئے. آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے بدل گئے اور ہر طرف سے نستر چلنے لگے. تو ہے نا جو ہر وقت باپ کی گودی میں بیٹھا رہتا ہے، تو ہے نا جسے ہر وقت باپ پیار کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے تجھے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. سب آمادہ ہو گئے اور اپنے پروگرام اور منصوبے کے مطابق تیاری مکمل ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی. یہ معصوم حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک قیامت ٹوٹ گئی. لے آئے تھے محبت کے عنوان سے، اب دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں. بچہ ہے، کم سن ہے، ذرا دل پہ اثر ہوا. رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ہم نے اپنے یوسف کو تسلی دی کہ اگر دشمن تجھے ہلاک کرنے پر تیار ہو گئے ہیں تو تیرا دوست بچانے کا اختیار بھی رکھتا ہے. یہ مٹانا چاہتے ہیں اور ہم نے تجھے بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، لہذا گھبرائیے نہیں. آزمائش بڑی سخت ہے، امتحان بہت سخت ہے، لیکن دیکھیے نتائج کیا نکلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے کرتا اتارا اور جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا. رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، روح الامین پہنچو، میرا یوسف کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، اپنے پرو میں لے لو. یعقوب کی گود میں بھی یوسف کو اتنا آرام نہ ملتا ہو جتنا تیری آغوش میں ملنا چاہیے. آج یوسف کے لیے کنواں بھی اسی طرح پرسکون بن جائے جس طرح یوسف کے دادا ابراہیم پر انگارے پرسکون ہوئے تھے. کنویں میں پھینک دیا. انہوں نے سمجھا یوسف مقتول ہو گیا، تقدیر مسکرا رہی تھی کہ یوسف تو محفوظ ہو گئے. وہ سمجھے تھے کہ یوسف مقتول ہو گیا، تقدیر مسکرا رہی تھی. نہیں، یوسف تو محفوظ ہو گئے. جو منصوبہ تھا وہ کر گزرے، جو پلاننگ تھی اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اب جرم بچانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے کرتے پر نقلی خون بنا. کوئی جانور ذبح کر کے خون بنا، شاید اس وقت یہ سرخ رنگ نہیں ہوگا، یا ہوگا تو یہ انہیں ترکیب نہیں آئی ہوگی کھوپڑی میں. کوئی جانور ذبح کیا اور اس کے خون سے کرتے کو آلودہ کیا، اور پھر ایک لکڑی پہ کرتے کو اٹھا لیا، ایک آگے باقی پیچھے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اپنے باپ کے پاس آئے، دراہا لے کے رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. مظلوم کا خون بچانے کے لیے نقلی خون سے آلودہ کرتا اٹھا رکھا ہے، علم بنا رکھا ہے، پرچم بنا رکھا ہے. ایک آگے ہے، باقی پیچھے ہے. کاروائی چل رہی ہے. چونکہ آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پروگرام کے مطابق مجھے آج کراچی ہونا چاہیے تھا، اور فون پہ دوستوں نے بتایا کہ وہاں اعلانات ہو رہے ہیں اخبارات میں بھی اور پوسٹروں میں بھی
کہ شاہ صاحب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ 9-10 محرم کو کراچی میں، وہاں انتظار ہوگی اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہی باتیں میں نے وہاں کرنی تھی تو آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں. مظلوم کا خون بچانے کے لیے انسانی تاریخ میں نکلنے والا یہ پہلا جلوس تھا جو برادران یوسف نے نکالا. مظلوم کا خون بچانے کے لیے انسانی تاریخ میں یہ پہلا جلوس تھا جو کس نے نکالا؟ برادران یوسف نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کیا بتائیں آپ کو، ہم بڑے رنجیدہ ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن خیر یہ بتائیں گے پھر ذرا پہلے اظہار غم کریں. کارروائی ڈالنے کے بعد کہنے لگے ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے، وہاں جا کے ہم نے بٹھا دیا، ہم کھیلنے میں لگ گئے اور اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے یوسف کو بٹھا دیا. بس ابا حضور کیا بتائیں پھر کیا ہوا، ذرا ٹھہریے وہ پھر بتائیں گے، ذرا اظہار غم کر. بس پھر یہ ہوا کہ ایک بھیڑیا آ گیا، وہ ہمارے بھائی کو کھا گیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم بڑے سچے لوگ ہیں. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حالانکہ بڑے سچے لوگ ہیں ہم، مگر آپ ہماری بات مانیں گے نہیں. اور دیکھیے ہم کوئی غلط تو نہیں کہہ رہے. وَجَعَلُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کرتا پیش کیا. یہ دیکھیے کرتا خون لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ماتم نہیں کروں گا، صبر کروں گا. تو صبر کرنا نبیوں کا شیوا ہے، صبر کرنا نبیوں کا شیوا ہے، رسولوں کا شیوا ہے، صدیقین کا شیوا ہے، شہداء کا شیوا ہے، صالحین کا شیوا ہے، اولیاء اللہ کا شیوا ہے، اتقیاء ابرار و اخیار کا شیوا ہے. اور ماتم کرنا کس کی عادت ہے؟ قاتلوں کی اور ظالموں کی. پھر بھولنا نہیں، آہستہ بول رہے ہو. ماتم کون کیا کرتے ہیں؟ قاتل اور ظالم. صبر کون کیا کرتے ہیں؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ابرار و اخیار، اتقیاء اور علماء و اولیاء. یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ ماتم کرنے والے ہوتے ہیں قاتل اور ظالم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ماتم نہیں کروں گا. فصبر جمیل، میں اللہ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں، وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے. جہاں تک میرے بیٹے کا معاملہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب ادھر ایک قافلے کا گزر ہوا، کنعان کے اس کنویں کے قریب قافلے کا گزر ہوا. قافلے والوں میں سے ایک آدمی پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب آیا، ڈول پھینکا. تو انسان کی عادت ہے جب کنویں میں ڈول پھینکتا ہے تو نیچے دیکھتا بھی ہے.
اس نے ڈول پھینکا کنویں کی گہرائی میں، اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے میں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، حیران ہو گیا، ستارے آسمان کے دامن میں ہوتے ہیں، یہ کنویں کی گود میں ستارہ کہاں سے آ گیا؟ جب کنویں سے ڈول کھینچتا ہے تو اس ڈول کے ساتھ یعقوب کا لفظ جگر آتا ہے، نام لگایا اس نے ہاذا غلام، لوگوں یہ تو عجیب بچہ سامنے آیا ہے میرے، میں اسے بیچوں گا، بے شمار دولت ملے گی، آج تک ایسا حسین بچہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسے، یہ کہاں سے؟ لے آیا مصر کی منڈی میں جہاں بچوں کی بولی لگتی تھی، بولی لگ رہی ہے، بیچا جا رہا ہے، اور اسی دوران عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ہر منڈی میں آیا کرتی تھی کہ شاید کوئی بچہ اس قابل نظر آئے جو میرا رخت جگر بن جائے، جو میرا نور نظر بن جائے، ہمیشہ آتی تھی لیکن کوئی بچہ جچتا نہیں تھا، آج بھی آئی، اچانک یوسف پہ نظر پڑ گئی تو بس وہی کی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، انہوں نے جلدی جلدی سے بچے کو بیچ دیا، معاوضہ بھی چاہتے تھے لیکن ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ بچہ کس کا ہوگا، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کنویں سے نکالا ہے تو کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اپنے آپ کو چھپا بھی رہے تھے، بیچ بھی دیا۔ وہ عزیز مصر کی بیگم عزیز مصر سے کہتی ہے ہمیں چاہیے پرورش کرے، اپنا بیٹا بنا لے، عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے لیے ہمارے نفع کا موجب ہو، یا ہم سے اپنا وارث اور اپنا بیٹا بنا لیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر وہ کہہ رہے تھے لیکن اصل میں ہم تمکین عطا کر رہے تھے یوسف کو، اگر باپ کی گود سے نکلا تھا تو شاہی گھرانے میں پہنچ گیا، باپ کی گود سے نکلا تھا کہاں پہنچ گئے؟ یہ محسود کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حاسد بڑا کم نصیب ہوتا ہے اور محسود بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ حاسد حسد کرتا ہے، محسود حسد کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں، محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں۔ اب انہوں نے تو حسد میں مبتلا ہو کے حضرت یوسف کو پھینک دیا تھا کنویں میں، اپنے طور پہ ٹھکانے لگا دیا، لیکن محسود کی خوش نصیبی دیکھیے کہ شاہی گھرانے میں آ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، حسن بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، ہم اسی طرح فیصلے کیا کرتے ہیں اور اپنے معاملے میں خود مختار ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، مختار کل ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ورسولہ
اللہ ہی جزاکم اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قرآن کہتا ہے مگر بعض بیماروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض بیماروں کو، 11ویں کے ماروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ بات بڑی صاف ستھری ہے کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی۔ پرورش ہو رہی ہے شاہی گھرانے میں، شاہی گھرانے میں بڑے لاڈ و پیار کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ یوسف کی پرورش ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ اشدہ، اب یوسف جوانی کو چھونے لگا، بچپن گزرا، لڑکپن آیا، لڑکپن گزرا، جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا۔ ہائے پیغمبر کی جوانی کا چاند اتنا بیدار نہیں جتنا نبی کی جوانی بیدار ہوا کرتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، ہم نے یوسف کو حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ ہمارا اللہ نے اپنے پیغمبر کو ماں اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہے، ماں کی ماری ہوئی ماں اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو سنبھالتے ہیں۔ فرمایا ہم نے یوسف کو حکمت عطا کی، یوسف کے کردار میں، یوسف کی شخصیت میں، یوسف کے پیٹرن میں، یوسف کے صحابہ میں حکمت اور علم کے ہیرے چل دیے، حکمت اور علم کے موتی چل دیے۔ اب تو چندے آفتاب، چندے ماہتاب ہو گیا۔ یوسف جہاں سے گزرتا ہے تہلکا مچ جاتا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں یہ کہیں آسمان سے چاند تو نہیں اتر آیا، لیکن اب ہاتھ تھا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب بیگم صاحبہ لڑکھڑا گئی، بیگم صاحبہ لڑکھڑا گئی۔ اللہ بیگمات کے شر سے بچائے، آمین۔ بیگمات کے شر سے اللہ بچائے۔ یہ جو حکمرانوں کی بیگمات ہوتی ہیں اللہ ان کے شر سے بچائے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بیگم کی نیت خراب ہو گئی اور یعقوب کے بیٹے کو اس نے اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ ایک دن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محل میں بلایا یوسف کو، کنیزیں باہر نکال دی، نوکر باہر نکال دیے، خلوت اور تنہائی میں یوسف کو محل میں بلایا۔ کہنے لگی ہئی تلک، میں تیرے حوالے ہوں، یا ہی تلک، تیرے لیے سج گئی ہوں، سمری ہوئی ہوں۔ دیکھیے تو بہت حسین ہے لیکن میں بھی اتنی گئی گزری نہیں ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ۔ حضرت یعقوب کے بیدار بیٹے نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، خیر علاقت کی بولی، گندگی کا ٹینک، بدبو کا مرکز تو مجھے متوجہ کرتی ہے۔ جن نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ تجھ جیسی خلافت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو کیسے حسین ہے؟ یہ جو سج دھج گئی ہے تو کیا ہوا؟ گوبر پہ چاندی کے ورق لگا دیا جائے تو حسین ہو جاتی ہے؟ کیوں حاجی فرما صاحب، گوبر پہ چاندی کے ورق لگا دیا جائے تو حسین ہو جاتی ہے کیا؟ ذرا چاندی کے ورق ہٹا کے دیکھیے پھر۔ اللہ بتائے مجھے تیرے سر پہ جس کو پکارا یوسف نے۔ دیکھا نا میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ قرآن کریم کے حالات و واقعات میں اور قصص میں ایک تصور ہر جگہ حکمرانی کر رہا ہے اور وہ
ہے تصور توحید. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ کس کو پکارا؟ آزمائش ہے کہ نہیں؟ مشکل لمحہ ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے کہ نہیں؟ لیکن نہ باپ کو پکارا نہ دادے کو پکارا. اور باپ دادا بھی کوئی ایسے نہیں کہ بس ولی اللہ ہوں یا کوئی پیر فقیر ہوں. باپ یعقوب ہے، دادا ابراہیم ہے. اور ابراہیم وہ ہے جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی ابراہیم، جانتے ہو تم میرے دادا ابراہیم کو جد الانبیاء اور مجدد الانبیاء. وہ انبیاء کے مشن کا مجدد بھی تھا اور انبیاء کا جد امجد بھی تھا، جس کی نسل سے قبر میں 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. ابراہیم تو وہ ہے. لیکن حضرت یوسف نے نہ باپ کا نام لیا نہ دادے کا نام لیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ عظمت والے نہیں تھے، عظمت والے تھے، لیکن مشکلات میں کام آنا نہ باپ کا کام ہے نہ دادے کا کام ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے. مشکلات میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو. اور یہ جو اجمی بیماروں نے، اصل کے بیماروں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو سید عبد القادر جیلانی کو پکار. بس کسی کو کیسے بیڑا پار ہوتا ہے. ایسے ایسے من گھڑت توڑ کے بنا رکھے ہیں یار لوگوں نے. کشتی گم ہو گئی تھی، وہ برف ہو گئی تھی، اس میں بوڑھی تھی، پھر اس میں وہ مچھلیاں کھا گئی ان کو، پھر وہ مچھلیوں نے ان کو اگل دیا. ایسی جیسے سورہ یاسین کا ترجمہ کر رہے ہیں، ایسے بیان کر رہے ہیں. فرمایا انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. بیدار باپ کے بیدار بیٹے نے حسین یوسف نے فرمایا میرا رب بہترین رکھوالی کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو کچھ مورتیوں سے کپڑا ڈال دی، بتوں پہ کپڑا ڈال رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی یہ میرے خدا ہیں اور خدا کے سامنے بے شرمی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے دو تکے کے خدا سے حیا کرتی ہے تو میں احکم الحاکمین سے کیوں نہ شرماؤں؟ الہ العالمین کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، محل میں آگ بھی بچانا. اور العالمین نے فرمایا یوسف بچاؤں گا. کھڑے کیوں ہو، قدم بڑھاؤ، باہر کو نکلو. الہ العالمین دروازے بند ہیں، شاہی محل ہے، موٹے موٹے دروازے ہیں، کوئی ٹینکو کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، شاہی محل کے موٹے دروازے ہیں. دیکھا ریونین والوں، دیکھا پیغمبر کتنا پاک ہوتا ہے. خدا آپ نے دیکھا کہ ناپاک کی آنے والی عورت نے پیغمبر کے کرتے کے جس حصے پہ ہاتھ ڈالا اللہ نے وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے علیحدہ کر دیا. جب ناپاک ارادے والے ہاتھ پڑتے ہیں تو کرتے کا وہ حصہ نبی کا، نبی کے کرتے کا وہ حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو پھر خدا کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی کہ اپنے محبوب کے پہلو میں ناپاک سلا دے. جس طرح خمینی کہتا ہے یا خمینی کی ضروریت کہتی ہے کہ روضہ رسول میں جو سوئے ہوئے ہیں وہ پاک نہیں ہیں. پاک تو بس 5 تن ہیں. کتنے؟ 5 تن. باقی بس اللہ اللہ خیر. محمد، علی، فاطمہ،
حسن حسین ہے بس. سنیوں کے گھروں میں بھی یہی لگے ہوئے ہیں پاکستان پاک. یہ کس آیت کا ترجمہ ہے جی؟ پاکستان پاک کس آیت کا ترجمہ ہے؟ مولوی عبداللطیف بتاتا کیوں نہیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ ایران میں چلایا ہوا چیز ہے. بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہے. بے شک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی دختر، بے شک ہمارے آنکھوں کا نور ہے. حسن و حسین کی عقیدت ہمارے ایمان کا جذر ہے. علی بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر پاک نہیں ہے؟ ابو بکر سب سے پہلے پاک ہے. عمر پاک نہیں ہے؟ عثمان پاک ہے، سلمان پاک ہے، بلال پاک ہے، ابو ہریرہ پاک ہے. وہ سب پاک ہیں جو رسول کے شاگرد ہو کر کامیابی کی سندیں حاصل کر گئے، جو مکتب مستقبی میں آئے، جنہیں نگاہ نبوت نے قیمتی بنایا، جن کا اللہ نے امتحان لیا اور انہیں کامیابی کی سندیں عطا کی، وہ سب کے سب پاک ہیں. پاکستان نہ سب تن پاک. کیا کہا میں نے؟ سب تن پاک. تو پاکستان بھی پاک. سب میں تو پانچ ہے نا، پانچ میں تو سب نہیں ہے. سب میں سات بھی ہیں لیکن پانچ میں سب نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اہل سنت کے گھر میں دیکھتا ہوں کہ صدیق عمر کا نام نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں صدیق عمر کا نام لکھو. جس طرح وہ فتوا بتاتے ہو اسی طرح صدیق عمر و عثمان کا نام بھی ہونا چاہیے، حضرت علی کا نام بھی ہونا چاہیے. اللہ نے جنہیں رسول کے پہلو میں سلا دیا، جو روضہ رسول میں موجود ہے، وہ ہمارے گھر میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، اپنے بچوں کا نام صدیق رکھو، عثمان رکھو، عمر فاروق رکھو. میرے عزیز دوستو، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے. دروازے پہ آتے ہی القیا سیدہ الباب، دروازے پہ عزیز مصر آ گئے. بیگم نے فوراً پیسہ بدلا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کہنے لگی بادشاہ صاحب دیکھیے نا، ہم نے جس کو لاڈو پیار سے پالا، آج اس کی جوانی ہمارے لیے خطرناک ہو گئی. یہ تو مجھے ساتھ دیجیے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی. ایسا مکر دکھایا کہ خود معصوم بن گئی اور سارا الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا. قال هي راودتني عن نفسه. یوسف معصوم نے فرمایا نہیں، سارا مکر اسی کا ہے، اسی نے مجھے پھنسایا، لیکن اس نے کرم کیا اور اس نے مجھے بچایا. عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کبھی چوروں نے بھی چوری مانی؟ یہ تو ایسے ہی کہے گا. آپ اس کی نہ سنیے، میری سنیے. اگر میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میری بات نہیں مانیں گے. رب العالمین نے فرمایا یوسف، جب تو نے مجھے پکار رکھا ہے تو پھر صفائیاں دینے کی کیا ضرورت؟ تم چپ رہو نا، ہم تیری صفائی انہی کے گھر سے کرائیں گے، ایک بچے کو تیرے لیے وکیل صفائی بنائیں گے. تو کیوں بولتا ہے؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. عزیز مصر کے گھر سے ایک بچہ بولا،
اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جب حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے تو ایک بچہ وکیل صفائی بنتا ہے، جب حضرت موسیٰ پر الزام لگتا ہے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے، جب سیدہ مریم پر الزام لگتا ہے تو اللہ میاں حضرت عیسیٰ کو وکیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں بول اور اپنی ماں کی صفائی بیان کر۔ لیکن جب رحمت للعالمین کی عائشہ پر الزام لگتا ہے، حبیب خدا پہ الزام لگتا ہے، ام المومنین مریم اسلام صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین الزام لگاتے ہیں تو پھر حق تعالیٰ کسی اور کو وکیل نہیں بناتے، خود وکیل بن جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ بتا دوں آپ کو اس موقع پر عفت عائشہ آپ کہا کیجیے اور یہ جواب دیں گے زندہ باد، عفت عائشہ زندہ باد، عفت عائشہ زندہ باد۔ اسی طرح وشاہد شاہد من اہلہا، ایک بچہ بولتا ہے عزیز مصر سر جی نہ زلیخا کے الزام پہ اعتبار کر نہ یوسف کی صفائی پہ اعتبار کر، اگر عقل ہے تو اس سے کام لے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہ بچہ کہنے لگا یوسف کا لباس دیکھیے، یوسف کے لباس کا جائزہ لیجیے، اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو تیری بیگم سچ کہتی ہے اور یوسف پہ الزام ثابت ہو گیا، لیکن اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو پھر یوسف معصوم ہے اور تیری بیگم فنکار ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، پہلے کہا دبر بعد میں کہا، پہلے کہا فسادہ کر تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر پہلے یہی کہہ دیتا ان كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ تو وہ کہتی تم کیوں بولتے ہو بچوں، بچہ ہو کر بڑوں کے معاملات میں بچے نہیں بولا کرتے، چپ رہو، اس کو بولنے ہی نہ دیتی فنکار۔ پہلے اللہ نے اس کی زبان سے یہ نکلوایا کہ فسادہ کر، اگر کتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو تیری بیگم سچی ہے، سچی ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اب اس نے جائزہ لیا یوسف کے لباس کا تو کرتا تو پچھلی طرف سے پھٹا ہوا نکلا، اپنی بیگم سے کہتا ہے ماہر معلوم ہوتی ہوں، انہو من کیدکن، ماہر معلوم ہوتی ہوں، سارا تمہارا مکر معلوم ہوتا ہے اور تمہارا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے بیگم صاحبہ۔ یوسف عارض عن هذا واستغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين۔ حضرت یوسف سے معافی مانگتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے اللہ سے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تجھ سے خطا ہو گئی، تو نے غلطی کی، تیرا گناہ ثابت ہو گیا، اور یوسف سے درخواست کرتا ہے تو معاف کر دے، آپ کا دل زخمی ہوا،
الزام تراشی کی وجہ سے آپ کا دل مجروح ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، بات کی ہو گئی، لیکن ایسی باتیں رکتی تو نہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ مصر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا، عزیز مصر کی بیگم کتنی بدلو نکلی، اپنے زرخرید غلام کو دل دے بیٹھی۔ دفع کرو جی، اگر دل دینا تھا تو کسی شہزادے کو دیتی، اپنے جیسے کسی شہزادے کو چاہتی نہ۔ شہزادیوں کی محبت کو بھی بدنام کر دیا کمبخت نے، جو کل بک رہا تھا بازار میں آج اس کو محبوب بنا بیٹھی۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا۔ عزیز مصر کی بیگم نے جب ان کا یہ تانا سنا تو فیصلہ کیا کہ انہیں بلاؤں گی، دسترخوان سے بٹھاؤں گی، پھر اپنا محبوب دکھاؤں گی۔ وہ جس کو زرخرید غلام کہتی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے۔ بے شک وہ کل بک رہا تھا، لیکن آج اس کے قدموں کی خاک پہ بھی شہزادوں جیسے کروڑوں قربان جائیں۔ تقریب باہر ملاقات ہوئی، اہتمام ہوا، دسترخوان بچھا، فروٹ منگوائے گئے۔ وآتت كل واحدة منهن سكينا، اور پھر فروٹ کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے۔ اب یہ تیار بیٹھی ہیں، فروٹ سامنے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں۔ وقالت اخرج علیہم، پھر حضرت یوسف سے التجا کی محبوبہ ذرا باہر آئیے نا۔ حضرت یوسف کو تو معلوم نہیں کہ باہر کیا پلاننگ ہے، وہ خلوت سے جلوت میں آئے۔ حضرت یعقوب کا بیٹا یوں ہی خلوت سے جلوت میں آیا، قرآن کہتا ہے اکبرنہ فلما رأینہ اکبرنہ، حضرت یوسف کو دیکھتے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، کمپلیکس۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ، حضرت یوسف کو دیکھتے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، اور یوسف کو بہت بڑا محسوس کیا، بہت بڑا محسوس کیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، ایسی بات ہوئی یوسف کے حسن کو دیکھنے میں کہ چھریاں فروٹ پہ چلنے کے بجائے ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ چھریاں ہاتھوں پہ چل رہی ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا کوئی بشر ہوگا، لیکن اللہ پاک کی قسم ہے کہ یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے۔ ریونین والوں دیکھا بھی، میدے کی جنس دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی جنس، پیغمبر کا حکم دیکھتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں ہم بشر ہیں، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے۔ میدے کی جنس ہمیشہ یہی کہتی رہی
لیکن ضمیر کی دنیا کے شناور پیغمبر کو کبھی بھی نوری نہیں کہیں گے، وہ تو پیغمبر کو انسان کامل کہیں گے، نوری تو نبی کے در سے خادم ہوا کرتے ہیں۔ جناب یوسف کا حسن دیکھنے والیوں نے بدحواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوسف کی نبوت پہ ایمان نہیں لائی۔ محمد عربی کے حسن دیکھنے والوں نے، رحمت للعالمین کا جمال جہاں دیکھنے والوں نے ہاتھ تو کیا کٹائے، گردنیں کٹا دی، پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے، وطن قربان کر دیا، بچے ذبح کرا دیے، وہ تمام قربانی دے دی جو انسان کے امکان میں آ سکتی ہے۔ یوسف حکیم تھا، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی حالات کو بیٹھی اور ہاتھ کاٹ دیے۔ اب عزیز مصر کی بیگم نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ حبیب جس کے متعلق تم نے مجھے تانا دیا اور ملامت کی۔ اب بتاؤ یہ زر خرید غلام ہے یا اپنے دور کا حسینوں کا حسین ہے؟ کہنے لگی تو حسین کی بات کرتی، ہم تو اسے بشر ہی نہیں مانتے، ہم نے تو کالی نوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے معبود یہ میرے خلاف اور سازشیں کریں گی اور منصوبے بنائیں گی، یہ میرے کردار کو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ الہ العالمین بس جیل بھیج دے مجھے، آزادی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جس آزادی میں کردار اور ضمیر خطرے میں پڑ جائے وہ آزادی صاحب ضمیر کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ الہ العالمین مجھے جیل بھیج دے تاکہ میرا کردار اور میرا ضمیر محفوظ رہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کی دعا قبول کی، جیل پہنچا دیا۔ اسی جیل میں دو نوجوان بھی موجود تھے، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، ان نوجوانوں نے ایک دن خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں قال احدهما انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا انی ارانی آخر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا ہمارا خواب ہے، براہ کرم تعبیر بتائیے۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں۔ بتائیے ذرا خواب۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے، آفٹر بفور لنچ بتاتا ہوں، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، خواب کی تعبیر پھر سننا پہلے، میرا موقف سن لو۔ یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خیر، تصور توحید آیا کہ نہ آیا؟ پھر یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خیر،
دوستو، قرآن کریم میں 2 مقامات پر یہ آیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہم نشین کو صاحب کہا. ایک یہاں حضرت یوسف فرما رہے ہیں اور ایک غار کی تنہائی میں رحمت للعالمین نے اپنے یار غار کو کہا. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہتے ہیں تو یا صاحب یہ سجن کہتے ہیں، اے جیل کے دوستوں. لیکن غار ثور کے خلوت نشین رحمت للعالمین جب اپنے یار کو صاحب کہتا ہے تو یا صاحب الغار نہیں کہتا، اس یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جیل کے دوستوں، اور محمد عربی فرماتے ہیں اے میرا دوست. وہاں ان کی رفاقت کی نسبت جیل کی طرف کرتا ہے قرآن کریم، اور ابو بکر کی رفاقت کی نسبت محمد عربی کی طرف کرتا ہے قرآن کریم، جس سے معنی یہ ہوئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت وقتی تھی، عارضی تھی، اور جو رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھا تھا، جو حضور کو گود میں لیے بیٹھا تھا ہر دور میں، اس کی رفاقت دائمی تھی، ابدی تھی، لازوال تھی. یہی وجہ ہے کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچھڑ گئے، چند دنوں کے بعد بچھڑ گئے، اور جو غار ثور میں رحمت للعالمین کو گود میں لیے بیٹھا تھا وہ کیوں بچھڑتا؟ وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھامے ہوئے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں یہ منظر آنکھوں میں بسا لو، دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، ہزار محشر و یوم القیامہ، ہم حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں سننا، پہلے تبلیغ ہو جائے. آزاد متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پہلے یہ بتاؤ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا ایک اللہ کا در چاہیے؟ پہلے یہ بتاؤ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ آزاد و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، اولاد دینے والا، یتیموں کو پیغمبر بنانے والا، اور کو پیغمبر زمین کرنے والا. پہلے توحید بیان کی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی کہ خوشحالی کے ساتھ آئیں گے، پھر صحت کاری آئے گی. اب تفصیل بیان کروں تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے تو ابھی سے ہو گئے. یاد رکھو گے نا جیسے حضرت یوسف کا واقعہ سنا تھا. سورہ یوسف بیان ہوگی آج سے. دیکھتا ہوں آج حلوائی کون ہے اور شیدائی کون ہے. آج پتہ چلے گا. میرے عزیز دوستوں، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ خوش تالی اور کاشتالی کا خواب تو بادشاہ کا ہے. ان کو بتایا کہ جو تو انگور بچھوڑ رہا ہے تجھے نجات ملنے والی ہے، تیری قید ختم ہونے والی ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے گا اور شاہی دربار میں جا کے ساتھی بنے گا. اور جس نے کہا کہ میرے اوپر سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا وہ مصروف ہونے والا ہے، تب پیدار سے لٹکایا جائے گا. اور جس کو آزادی ملنے والی اس نے کہا جب شاہی دربار میں جانا تو ذرا اس کو بتانا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے،
ذرا اس سے پوچھتے رہو. قرآن کہتا ہے فانساہ الشیطان، وہ قیدی جب جیل سے باہر آیا تو اسے وہ بات ہی بھول گئی. جیل کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں جب آزاد ہوتا ہے کوئی انسان. تو رات گئی بات گئی، جیل کے ساتھ جیل کی باتیں بھی نہیں رہ جاتی. 7 سال گزر گئے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دبلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہی. اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ. درباری آئے بڑے شائع کرتے ہیں، کسی کو تعبیر نہیں سنتی. اچانک اس قیدی کو یاد آ گیا کہ وہ ہمارا ایک دوست جیل میں بیٹھا ہے. اللہ اتنے سال ہو رہے مجھے تو یاد ہی نہیں. بادشاہ سے کہتا ہے اگر خاتون کی حقیقی تعبیر پوچھنی ہے تو پھر جیل میں یوسف بیٹھا اسے بلا لو. ہم نے بھی ایک خاص دیکھا تھا، اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اور وہ تعبیر ہو تھی. لیکن یہاں ایک بات یاد آ گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتانے لگے نا تو پہلے ایک احتیاط کر لی. فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں یہ علم غیب کی بات نہیں بتا رہا، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. کہیں میری زبان سے اپنے خوابوں کی تعبیر سن کے تمہیں بیماری نہ لگ جائے، کہیں بیمار نہ ہو جانا. کہ نبی بھی اللہ کو یوں بولتا ہے ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. نبی وہی جانتا ہے جو اللہ بتائے. نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے اور پھر ساری دنیا نبی کی شاگرد ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا. شاہی دربار میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بادشاہ آنکھ گیا کہ اچھا بھی آنے والی، غلہ ختم ہو جائے گا، چھاپے ہوں گے. تو پھر یوسف اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل یہ ہے کہ پہلے 7 سالوں میں خوب غلہ اگاؤ، خوب کاشت کرو، خوب فصلیں اگاؤ اور غلہ ذخیرہ کرتے جاؤ. غلہ ذخیرہ کرتے جاؤ، اسٹاک کر لو تاکہ جو 7 سالی کے سال آنے والے ہیں ان سالوں میں یہ غلہ اور یہ اسٹاک کام آئے. وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے اور تجویز سے کہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرے دربار کا خصوصی مشیر ہے، خصوصی مشیر ہے. اور میں آج کتنے اختیارات دیتا ہوں کہ اس ملک کے اقتصادیات و مالیات کے سلسلے میں جو چاہے آپ فیصلے کریں. گویا ایک طرح سے شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ گئی. دیکھا آزمائشوں سے گزرے، حسد کا نشانہ بنے، کنویں سے گزرے، محل سے گزرے، جیل سے گزرے، اب شاہی قدموں میں آئی. یہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، عزیز مصر بن کے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا قحط سالی میں پریشان ہو کر وہ غلہ مانگنے کے لیے آئے. وہ آئے ہیں عزیز مصر کے پاس، لیکن انہیں پتا نہیں کہ آگے وہی بیٹھا ہے جس کو کنویں میں ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں آئے ہیں. کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واهلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللہ اکبر. ان اللہ يجزي المتصدقين. اے عزیز مصر،
ہم پاپا کشی میں مبتلا ہیں، ہمیں اور ہمارے خاندان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ہم غلہ لینے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلے کا معاملہ دینے کے ہم قابل نہیں ہیں، بس ہمارے اوپر صدقہ کیجیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے، آپ کی نظر کرم کے ہم امیدوار بن کے آئے ہیں۔ دیکھتے بھی ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا بھی گستاخی ہوتا ہے، تو نظر بچا بچا کے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا انہیں شک تھا کہ یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اور یوسف کو تو یقین تھا کہ میرے پرانے مہربان تشریف لائے ہوئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا حَلَّا مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ، غلہ بعد میں دوں گا، احسان بعد میں کروں گا، پہلے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے زمانہ جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ شک تو پہلے بھی تھا، اب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنے تو چکرا گئے، یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنتے ہی چکرا گئے، چونک اٹھے، کہنے لگے ہم نے کیا کیا یہ بھی بات میں بتائیں گے، ہم اپنی کارروائی بعد میں بتائیں گے، اِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُف، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُف، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہنے لگے مگر آپ یہاں کیسے، مگر آپ یہاں کیسے، ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال آئے، ہم تو آپ کا ماتم بھی کر چکے، ہم تو ساری کارروائی جان چکے، آپ یہاں کیسے؟ اب سنیے حضرت یوسف کا جواب، یہ نہیں فرماتے کہ میں خاندانی ہوں، یہ نہیں فرماتے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں فرماتے کہ میں بڑے دادے کا پوتا ہوں، جیسے آج کل کہتے ہیں نا مجھ سے مت ٹکرانا، میں بڑے خاندان والا ہوں، جلا کے راک نہ کر دوں تو ولی نام نہیں۔ یہ تم کا سہارا لینے والے بیچارے عظمت والے لوگ کبھی ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، تم نے مٹانا چاہا لیکن اللہ نے کرم کر دیا، تم نے کنویں میں ڈالا، تم نے مٹانا چاہا اور اس نے احسان کر دیا، کنویں میں میری جان بچائی، محل میں میری آن بچائی، آج قدموں میں مصر کا تخت ہے، سر کے نبوت کا تاج ہے، اور کنویں میں ڈالنے والے سوالی بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں فنکار، ان کا حشر بھی وہی ہوگا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ جاوید۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، عزیز دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا کیا قرآن یہی کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے بھی نہیں دیتا، مردہ سوچنے بھی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے جو راہ حق میں جان دے دے، جو مظلوم ہو کر شہید ہو جائے، وہ حیات جاودانی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے بالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارا حسین زندہ ہے، ہم حسین کے ماتم نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت حسین قابل ماتم ہے یا قابل فخر ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قابل باطن ہیں یا قابل فخر ہیں؟ قابل فخر ہیں جنہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستی کے عنوان سے فریب کا اور ظلم کا نشانہ بنایا، وہ قابل ماتم ہے اور وہ ماتم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حسین جنت کی بہاروں میں کھیل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، مہاراج یہ واقعہ تو بہت طویل ہے کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھا گیا بھائی کو منگوانے کے لیے، بھائی کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے، یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے، میں تو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو تیرے فراق اور تیری جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھے، بینائی بھی جاتی رہی ہے یعقوب کی۔ فرمایا لے جاؤ میرا کرتا۔ اب کرتا جہاں مصر سے روانہ ہوا اور حضرت یعقوب کنعان میں بیٹھے اپنے حلقہ آباد میں فرماتے لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج تو مجھے اپنے پیارے یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر وہی تصور توحید، پھر وہی تصور توحید۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ جب نہیں بتایا تو بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود تھا، نہیں بتایا، جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے چلتا ہے، خوشبو یہاں پہنچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یعقوب بتا، آپ کو تو ہر وقت یوسف کی سوچتی ہے، ہر وقت خیال ہی اسی کا ہے۔ سال گزر گئے، یوسف کہاں؟ اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے اوپر امید ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اس کی رحمت کی امید ہے، وہ یقیناً میرے ہاتھوں پوچھے گا۔ کرتا آ گیا اور چہرے پہ جہاں کی بینائی اللہ نے بحال کر دی اور پھر آئے ہیں پورے شان کے ساتھ، شکوہ کے ساتھ، وقار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا شاعرانہ شان استقبال کیا، آخر شاہی دربار میں لائے اور پھر اس دور کی رسم کے مطابق بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا اور رعایا اسے تعظیماً سجدہ کرتی تھی، باقی بھی سب نے تعظیماً سجدہ کیا اور برادران یوسف نے بھی احد عشرہ کوکباً بھی ساجد ہوئے اور شمس و قمر بھی ساجد ہوئے۔ اب یہاں فنکار مولوی کہتا ہے اگر تعظیمی سجدہ جائز نہ ہوتا تو یوسف کے بھائی کیوں کرتے؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ یوسف کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، محمد کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب یہ حضرت یوسف کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، ہم حضرت یوسف کی شریعت کے پابند ہیں یا حضور کی شریعت کے پابند ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں یا حضرت یوسف کی شریعت کے پابند ہیں؟ حضور کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم کیا کریں گے جو رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے، رحمت للعالمین کے اخبار ارشادات میں ملتا ہے، حضور کے حسن حسنہ میں ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کا تعظیماً سجدہ کریں؟ رحمت للعالمین نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر انسان کے آگے جھک سکتا میری شریعت میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں بیوی خامن کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، شیخ مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، کسی اکبر جیسا آج محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ صرف اللہ ہی کا۔ لیکن اگر مولوی صاحب کی طرف جب جانے کا شوق ہے تو پھر حضرت آدم کی شریعت میں بھائی اور بہن کا نکاح بھی ہو جاتا تھا، تو پھر یہ حد بھی توڑی ہے، شوق ہے آپ کو ادھر ادھر جانے کا۔ میرے عزیز دوستوں آج معاشوں سے گزرے تو پھر راحتیں ملی،
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یہی بتا رہا ہے. اگر دائمی راستے چاہتے ہو تو ذرا آزمائشوں سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزرنے کے لیے ضرب پیدا کرو, پھر انشاءاللہ دائمی خوشیاں ملے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہم بسنا علی دین الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ پوری دنیا اسلام کو اپنی تائید و حمایت سے مالا مال فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما. بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. کل ارض پر جہاں رسول اللہ رہتے ہیں الہ العالمین ان کے ایمان کی, ان کے جان کی, مال کی, ان کی عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. ہم سے جو بیمار ہیں روحانی جسمانی بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ملک و ملت والدین کے لیے اور خاندان بھر کے لیے موجب افتخار و مسرت بنا. الہ العالمین جو جائر ہیں انہیں علم عطا فرما, جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. دعوت و تبلیغ کے راستے میں ہم سب کو الہ العالمین اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ تمام دینی جماعتیں, دینی ادارے جو قرآن و سنت کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما. بالخصوص حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تبلیغی لشکر الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دعوت و تبلیغ کے سفر میں ان کے ہم سفر ہو سکیں. آج مولانا محمد الیاس کی دعوت پوری دنیا میں اسلام کی نمائندہ تعریف بن چکی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یورپ اور افریقہ کے جنگلوں میں, یورپ کے جگمگاتے شہروں میں جہاں ہم خنزیر کی سوسائٹی تھی, آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ صدائے اللہ سنائی دیتی ہے. آج چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں سنائی دے رہی ہیں. جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں قرآن سنائی دے رہا ہے. الہ العالمین ان درویشوں کی بھی مدد فرما اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرما, انسانی کمزوریوں کی اصلاح فرما. ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے. کل تقریر 1.5 گھنٹے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملت پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نصف تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, بدل بیریا, کراچی. دکان جمعرات کے علاوہ عام دنوں میں بھی کھلی رہتی ہے.